بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں ایک المیہ یہ کہا جاتا ہے کہ سالہ سال کیس چلتے رہتے ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک فیصلہ آ گیا ہے اور پاکستان کے بڑے مشہور اور معروف سب سے زیادہ نامی گرامی جو اینکرز ہیں، ٹیلی ویژن پرسنالٹیز ہیں، ان میں شامل ہیں، ان کے خلاف یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ ان کو سزا سنائی گئی ہے، 1 کروڑ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس طرح کے کیسز کی بات کریں تو بہت سے کیسز ہیں پاکستان میں، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی حکومت کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ جناب جلد از جلد مقدمات میں تیزی دکھا کر ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر چاہے اس میں سپریم کورٹ بار ہو، اس کا اعتراض نظر آ جاتا ہے، دیگر آپ دیکھیں حوالوں سے اپوزیشن شروع کر دیتی ہے کیا ہے، حالانکہ پاکستان کو 76 سال ہو گئے بنے ہوئے اور 200 سال پرانے جو قوانین ہیں ان کے تحت مقدمات چلتے ہیں۔ تو بعض کیسز میں ہمیں کچھ جلدی بھی نظر آتی ہے۔ اب ایک طرف تو کہا جائے گا کہ جی فیصل وارڈا صاحب کا کیس بڑے عرصے سے چل رہا تھا، پھر ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا کہ جلد فیصلہ سنایا جائے اور وہ فیصلہ بھی آ گیا، اور اب آئینی اور قانونی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب تاحیات نااہلی کا اختیار 62-63 میں الیکشن کمیشن کے پاس تو ہے نہیں۔ اب یہ بات بھی چل نکلی ہے۔ بہرحال ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پھر ظاہر ہے ایک فیصلہ آ جائے تو پھر آگے اپیل میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو جناب ایک ایسے اینکر ایک وقت میں یوں سمجھیے کہ کوئی بھی شخص ان کا پروگرام دیکھے بغیر سو نہیں سکتا تھا۔ ARY سے انہوں نے آغاز کیا اور بہت مشہور ہوئے، ویوز اور نیوز اور اس طرح سے دیگر ان کے پروگرامز، پھر وہ جیو میں بھی چلے گئے، دیگر کئی چینلز پر گئے، آج کل GNN پر پروگرام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بہت مشہور و معروف اینکر ہیں۔ اب ایک مقدمہ ان کے خلاف چل رہا تھا جس کا فیصلہ آ گیا ہے، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب 1 کروڑ روپیہ بھریں، 1 کروڑ روپیہ ان کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ نہ صرف ان کو بلکہ جس چینل سے وہ پروگرام تب کر رہے تھے نیوز 1، اس کو بھی جرمانہ کیا گیا ہے۔ تو اب اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب پیش بھی نہیں ہوتے رہے اور بہت سے الزامات ان پر لگائے گئے۔ مقدمہ کیا تھا سعید غنی صاحب نے، جو کہ اس وقت صوبائی وزیر بھی ہیں اور اس وقت بھی صوبائی وزیر تھے سندھ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں۔ سعید غنی صاحب نے یہ کہا کہ جی مجھ پر کرپشن کے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب اپنے پروگرام میں الزامات لگاتے رہے اور مجھے اپنے حق میں بات کرنے کا یا میرا موقف لینے کی کوشش بھی نہیں کی گئی، اور یہ بھی ہوا کہ اس وقت سعید غنی صاحب جناب نیوز 1 کے دفتر کے باہر جا کر بیٹھ گئے اور 2 دن کہتے ہیں جی وہاں بیٹھے بھی رہے۔ پھر انہوں نے جو جرنلسٹ باڈیز ہیں ان کو خط لکھے احتجاجی طور پر، پھر انہوں نے مقدمہ بھی کر دیا۔ ویسے تو کہا جاتا ہے یہ نومبر 2017 کی بات ہے، لیکن مقدمہ ہوا 2018 میں اور اب فروری 2022 میں اس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اور اس طرح سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے خلاف اور بھی بہت سی کنٹروورسیز ہوتی رہیں، ان کے خلاف مقدمے ہوتے رہے، ہتھکڑیاں لگ گئیں، اور ویسے عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے جرائم میں ہم نے اس طرح کا نہیں دیکھا کہ مقدمے میں فیصلہ آ جائے یا ہتھکڑیاں تک لگ جائیں، لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ بھی ہوا اور بہت سی باتیں بھی ان کے حوالے سے ہوتی رہیں۔ اب یہ کراچی کی ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی ضلع غربی کی، جہاں سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس حق تو ہے کہ وہ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ آنا ہی ایک سمجھیے کہ ایک بڑی بات ہے، ایک نئی نظیر ہے کہ جناب ایک سینئر اینکر کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا ہے۔ اور اب میں دیکھ رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت سے لوگ بغیر تحقیق کے سچی جھوٹی ادھر ادھر کی خبریں لگا دیتے ہیں، تو جناب اب یہ فیصلہ آ گیا ہے تو ان پر بھی ہونے چاہیے مقدمات اور دیگر لوگوں پر بھی ہونے چاہیے، اور اس طرح کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں۔ مگر ایک مقدمہ عمران خان صاحب نے خواجہ آصف کے خلاف بھی کیا ہوا ہے، اور بطور وزیر اعظم وہ بیان بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں اپنا کہ کس طرح سے خواجہ آصف نے جو باتیں کہیں اس میں انہوں نے غلط جھوٹے الزامات لگائے، تو اب وہ ان کو ثابت بھی نہیں کر سکتے، وہ جھوٹے الزامات ہیں، لیکن وہ بھی کیس کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اس طرح شہباز شریف صاحب بھی کیس کر چکے ہیں عمران خان کے خلاف، تو اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں۔ ہاں ایک کیس جو برطانیہ میں ہوا اور بڑا مشہور ہوا، وہ زلفی بخاری صاحب نے، عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی اور دوست، انہوں نے کیا
عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ریحام خان صاحبہ کے خلاف. اب ریحام خان صاحبہ نے الزامات لگائے اور غالباً وہ PIA کا جو ہوٹل ہے امریکہ میں روزویلٹ، اس میں کہا کہ جی یہ بیچنے میں کوئی زلفی بخاری کا کوئی کردار ہے، وہ ان سے فائدہ لینا چاہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں. پھر وہ اس کو ثابت نہ کر سکیں تو بہرحال زلفی بخاری صاحب مقدمہ جیت گئے، جرمانہ بھی ہوا، معافی بھی مانگنی پڑی، اس طرح کی بھی بہت سی باتیں ہوئیں. اچھا، سوشل میڈیا پر ARY کے حوالے سے بہت زیادہ چلتا ہے کہ جی مختلف حوالوں سے ARY کو معافی مانگنی پڑی کیونکہ برطانیہ کے رولز اور طرح سے ہیں، یہاں خبریں آپ چلا لیتے ہیں لیکن برطانیہ میں آپ اس طرح نہیں چلا سکتے. تو یہ بھی کنٹروورسیز بنتی چلی گئیں، بنتی رہی ہیں. پھر کبھی دیکھا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی مقدمہ برطانیہ میں کر دیتے ہیں، کوئی یہاں پر ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے چلتے ہیں. اب یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے خلاف اس طرح کا فیصلہ آنا، یہ ایک اچانک آیا ہے کہ پاکستان کے ایک مشہور و معروف اینکر کے خلاف اس طرح سے فیصلہ آ جائے. اچھا، میرے پاس اس خط کی کاپی بھی ہے جو سعید غنی صاحب نے لکھا تھا. اور پھر یہ کہ جی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کہا گیا کہ جی سعید غنی نے کہا جی مجھ پر الزامات لگاتے رہے اور من گھڑت تھے، میرا جواب بھی نہیں لیا، نہ صرف کرپشن کے بلکہ اور بھی الزامات اس کے علاوہ لگائے گئے اور میں نے بڑی کوششیں کی لیکن میرا موقف نہیں لیا گیا. پھر اس وقت سعید غنی صاحب پریس کانفرنس بھی کرتے رہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو خط بھی لکھا 22 نومبر کو اور اس کی کاپی بھی میرے پاس ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جی اس میں کہا کہ جی صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد جناب شکیل انجم صاحب، جناب علی ڈاکٹر شاہد مسعود اینکر پرسن نیوز 1 TV نے گزشتہ چند دنوں میں اپنے پروگرامز میں میرے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. میں نے متعدد بار کوشش کی مجھے اپنے پروگرام میں بلا کر میرا موقف بھی سنے جو صحافتی اصولوں کے تحت میرا حق بنتا ہے، لیکن باوجود کوششوں کے ڈاکٹر شاہد مسعود بلانے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. آپ ملک کی صحافی برادری کی نمائندہ تنظیم کے صدر ہونے کے ناطے میرے خلاف جاری اس مہم کی تحقیقات کے بعد ضروری کارروائی کریں اور میرا موقف بیان کرنے کا موقع فراہم کریں. تو جناب یہ بھی انہوں نے لکھا. تو بہرحال وہ سعید غنی صاحب یہ کہتے رہے جی میں اب گھر تک پہنچا کر آؤں گا، میں اس طرح سے نہیں چھوڑوں گا اور اس طرح کی باتیں. اب کیس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب جو اخراجات آئے ہیں سعید غنی کے وہ بھی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ادا کریں اور اس طرح کی یعنی باتیں اب اس کیس میں ہیں. تو لگتا ہے یہی ہے کہ اس میں اپیل میں جانا پڑے گا اور تو کوئی حل اس کا نظر نہیں آ رہا. اب یہ کیس کا فیصلہ آخرکار آ گیا ہے. یہ بھی عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جناب ڈاکٹر شاہد مسعود، ان کے پروڈیوسر اور چینل مالک کو 1 کروڑ روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا. فیصلے میں لکھا ہے کہ سعید غنی پر لگائے گئے الزامات کا پروگرام اینکر اور چینل کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا. ان الزامات کو نہ صرف درخواست گزار کی حد تک کے لیے استعمال کیا گیا بلکہ بدنیتی پر مبنی تھے. عدالت نے لکھا ہے کہ سعید غنی کے خلاف الزامات ذاتی پسند اور ناپسند پر مبنی تھے. ان کا مقصد محض درخواست گزار کی شہرت کو داغدار کرنا تھا. عدالت نے 1 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کرتے ہوئے شاہد مسعود کو سعید غنی کے کیس میں اٹھے اخراجات ادا کرنے کا بھی پابند کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر عدالت کو درخواست گزار کی دلجوئی کے لیے مزید کوئی حکم جاری کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے. اچھا، یہ بھی جناب نجم سٹی صاحب پر بھی 35 پنکچر کا الزام لگتا رہا ہے اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ بھی جو ذرائع تھے جس نے خبر دی تھی وہ بھی نکل گیا، اس طرح کی باتیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اب جس طرح سے جعلی اکاؤنٹس کا پتہ لگتا ہے، شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹس کا پتہ لگتا ہے، زرداری صاحب کے اکاؤنٹس کا پتہ لگتا ہے کہ جعلی اکاؤنٹس تھے، ان سے پیسے آ رہے تھے جا رہے تھے، وہ سب کچھ عمران خان صاحب مسلسل تقریروں میں ذکر کر رہے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں کیا کر رہا تھا، کس طرح سے ہو رہا تھا. تو اگر یہ سب بھی غلط ہے، یہ سب بھی جھوٹ ہے، تو پھر اس پر بھی حق عزت کے دعوے ہونے چاہیے. یہ بھی ایک اہم سوال ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ دعوے کب کیے جاتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے اور اس پر بھی حق عزت پر جانا چاہیے حکومت کے خلاف یا اداروں کے خلاف یا جہاں جہاں یہ خبریں چھپ رہی ہیں ان کے خلاف اگر یہ سب غلط ہے تو، ورنہ تو یہ مانا جائے گا کہ یہ سب ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ سب سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے الزامات یہ سب جھوٹ ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ جی ثبوت نہیں مل پاتے ان کے خلاف اور پھر معاملہ اس وجہ سے لٹکتا رہتا ہے اور اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ جناب ثبوت آپ پراپر لے کر آئیں اور وہ ایسے ثبوت ہوں جو عدالت میں پیش کیے جا سکیں، ثابت کیا جا سکے، ورنہ پھر یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو الزام ہی غلط تھا اور پھر حق عزت کے دعوے ہونے چاہیے. آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.